بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ ترک ڈرونز کی عالمی مانگ میں اضافہ، سعودی عرب کے بعد تاجکستان کا بھی ڈرون خریدنے کا فیصلہ۔ روس یوکرین کشیدگی میں اضافہ، امریکہ نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کو وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فون۔ یوکرین پر تازہ روسی حملوں میں 21 یوکرینی ہلاک۔ آزاد میڈیا پاکستان سمیت کسی بھی قوم کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے، امریکی وزیر خارجہ۔ ترکی میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور خراب معاشی صورتحال کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ یوکرین سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی فرانسیسی ہم منصب سے گفتگو۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ترکی کے ڈرون طیاروں کی عالمی مانگ میں اضافہ، سعودی عرب کے بعد تاجکستان کا بھی ڈرون طیارے خریدنے کا فیصلہ۔ تاجکستان نے دیگر وسطی ایشیا کے ممالک کی پیروی کرتے ہوئے ترکی کے مشہور زمانہ ڈرون طیاروں کی خریداری کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ تاجکستان کے کرغزستان کے ساتھ بارڈر تنازع کے بعد سامنے آیا۔ یاد رہے کہ کرغزستان بھی ترک ڈرون خریدنے والے ممالک میں شامل ہے۔ ترک ڈرون اب تک کئی ممالک کو فراہم کیے جا چکے ہیں، تاہم اس خبر کی تصدیق تاجکستان کی جانب سے نہیں کی گئی، لیکن کرغزستان کے وزیر خارجہ نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ دوشنبے انتظامیہ نے ترک ڈرون خریدے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کرغزستان نے اس معاملے پر ترکی کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرغزستان کے ساتھ عسکری اور ٹیکنالوجی تعاون جاری رہے گا۔ تاجکستان کے بعد ترک ڈرون خریدنے والے ممالک کی تعداد 19 تک پہنچ چکی ہے۔ ترک ڈرون کو مختلف محاذوں پر آزمائے جانے کے بعد دنیا بھر میں اس کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ڈرونز بھارتی ہتھیاروں کا مقابلہ انتہائی کامیابی سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شام، لیبیا، نوکارباخ اور یوکرین میں ان کو انتہائی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے ترکی اور تاجکستان کے درمیان عسکری تعاون کے فریم ورک پر دستخط کیے گئے تھے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے بھی 60 ڈرون طیارے خریدنے پر رضامندی ظاہر کر رکھی ہے اور اس معاہدے کو حتمی شکل دیے جانے کے لیے بہت جلد معاہدے پر دستخط متوقع ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ، امریکہ نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ روس یوکرین جنگ جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی، ایسے میں امریکی ایوان نمائندہ گان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے بھی دورہ یوکرین میں دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک جنگ جاری رہے گی امریکہ یوکرین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا اور ہر فورم پر حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی ایوان نمائندہ گان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کا کہنا تھا کہ یوکرینی صدر کے ساتھ دارالحکومت کیف میں جنگ کی تباہی کے مناظر بھی دیکھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس یوکرین کے لیے جلد ہی $33 ارب کی امداد کی قرارداد منظور کرے گی۔ دوسری جانب یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس کی وجہ سے توانائی کے بعد خوراک کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے حالیہ بیان میں زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کی بحیرہ اسود کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی سے یوکرین لاکھوں ٹن اناج سے محروم ہو سکتا ہے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روس بحیرہ اسود کو کنٹرول کر رہا ہے، بحری جہازوں بندرگاہ تک آنے یا باہر جانے سے روکا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان کو وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فون۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کو وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے ٹیلی فون کیا۔ سرکاری خبرساز ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم پاکستان نے سعودی ولی عہد کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی اپنی طرف سے انہیں عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے حالیہ دورہ سعودی عرب کے دوران ان کے وفد کے پرتپاک خیر مقدم اور مہمان نوازی کی تعریف کی۔ وزیر اعظم پاکستان کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق شہباز شریف نے حالیہ دورے کے دوران ولی عہد سے اپنی ملاقات کا
حوالہ دیتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دونوں ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں اسٹریٹجک تعلقات کو نئی بلندیوں سے ہمکنار کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ولی عہد کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقات میں کیے جانے والے فیصلوں پر پختہ عمل درآمد کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ بیان کے مطابق سعودی ولی عہد نے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں برادر ملکوں کی عوام کے باہمی مفاد میں دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور وسعت دینے کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اعادہ بھی کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کے علاقے ڈونیٹسک میں روسی حملوں میں 21 یوکرینی ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے۔ لوہینسک میں بھی روسی شیلنگ سے 2 شہری ہلاک اور 2 زخمی ہوئے جبکہ 45 گھروں کو نقصان پہنچا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین کے 39 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں ریڈار اسٹیشن سمیت کئی اسلحہ ڈپو تباہ کر دیے گئے۔ جنگ کے پیش نظر آسٹریلیا نے 100 روسی سیاستدانوں اور حکام پر پابندی عائد کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی کا معاملہ پاکستانی حکومت کے ساتھ اٹھا رہے ہیں۔ ایک متحرک اور آزاد میڈیا باخبر شہری پاکستان سمیت کسی بھی قوم اور اس کے مستقبل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ واشنگٹن میں ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کی۔ گزشتہ سال کے دوران پریس کی آزادی کے سوال پر اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں میڈیا آؤٹ لیٹس اور سول سوسائٹی پر پابندیوں سے آگاہ ہیں۔ ان مقدمات سے آزادی اظہار رائے کمزور ہوتی ہے اور پرامن احتجاج کو نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم براہ راست اور روزمرہ کی بنیاد پر ہونے والے روابط میں یہ معاملہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکی میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور خراب معاشی صورتحال کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ استنبول کے تسکیم اسکوائر پر سینکڑوں افراد احتجاج میں شریک ہوئے۔ پولیس نے تسکیم اسکوائر پر احتجاج کرتے مظاہرین پر لاٹھی چارج کرتے ہوئے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج پر بلا اشتعال تشدد کیا گیا۔ حکومت کی معاشی پالیسی کے باعث غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ احتجاج کا سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی فرانسیسی ہم منصب سے گفتگو۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن اور ان کے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون کا گزشتہ روز ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، جس دوران دونوں رہنماؤں نے تقریباً 2 گھنٹے بات چیت کی۔ روسی خبرسا ایجنسی تاس کے مطابق صدر پیوٹن نے صدر میکرون کو بتایا کہ انہوں نے یوکرین کو مذاکرات کے اصولی طریقہ کار کا خاکہ پیش کیا اور وہ یوکرینی حکومت کی عدم مطابقت اور عدم سنجیدگی کے باوجود اس سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صدر پیوٹن نے مغربی اتحادیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کا سلسلہ بند کر دیں۔ یاد رہے کہ دونوں رہنماؤں نے اس سے قبل 29 مارچ کو بات چیت کی تھی۔ ادھر یوکرینی حکومت کے مطابق روس نے اس کے مشرقی علاقوں میں فوجی کارروائیاں تیز کر دیں۔ ڈونسیک خطے کے گورنر نے بتایا ہے کہ گزشتہ روز مشرقی یوکرین پر روسی حملوں میں کم از کم 21 شہری ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔